ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو اب دیکھیں کہ لوگوں کو چیزیں کم کر کے دینا، تو اب یہ اللہ کی زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں پر یہ بہت عام صورتحال ہے۔ یہ جو غریب آدمی کی بات ہم کر رہے ہیں جو سبزیاں وغیرہ بیچتے ہیں، اب سرکاری محکموں میں ہر جگہ یہی ہے۔ سرکاری محکموں میں آپ کو اپنا رائٹ لینا ہے، تو جب تک سامنے والے کلر کو رشوت وغیرہ نہیں دیں گے تب تک آپ کو وہ چیز ملے گی نہیں۔ حتیٰ کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں ہمیں گریجویٹی لینی ہے، اپنے ہمیں اپنا پرائیویٹ فنڈ لینا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، جب تک اتنا نہیں کھلائیں گے تب تک ملے گا ہی نہیں۔ تو اب ہر جگہ اب یہ لوگوں کا مال کم کرنا ہی ہے نا۔ وہ کھلانے کی صورت یہ ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ الگ سے پیسے دے کے پھر پوری رقم لے لیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اتنا پرسنٹ تم رکھ لو باقی مجھے دے دو۔ وہ پوری محکمے میں تقسیم ہوتی ہے، آفیسروں میں تقسیم ہوتی ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہت ظلم کا میدان گرم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کو فرمایا کہ زمین میں فساد کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور اس کے بارے میں بہت شدت فرماتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ عادل بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تجلی ہوتا ہے، یعنی اس کا ادب و احترام کا حکم دیا گیا ہے جو عدل کرنے والا ہے، اور اس عدل و انصاف سے ہی حکومتیں قائم رہتی ہے۔ اگر عدل و انصاف نہ ہو تو حکومتیں قائم نہیں رہ سکتی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ کفر کے ساتھ تو حکومتیں چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ حکومتیں نہیں چل سکتی۔ تو آج ہمارے یہاں پہ یہی ہوتا ہے، جتنے حکمران آ رہے ہوتے ہیں کسی کے بھی 5 سال پورے نہیں ہوتے، بہت کم پورے ہوتے ہیں۔ اگر جس کو پورے بھی ہو رہے تو یہ نہیں کہ وہ عادل ہے، یہ سارے کے سارے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقوں سے لوگوں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، کسوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر پھر انہیں کا قصور نہیں ہے، ہماری اگر ان میں سے کسی سے جان پہچان ہو تو کہتے ہیں یار مجھے بھی دے دے کچھ، تو جس کو جو ملتا ہے وہ لے لیتا ہے، اس کو برا نہیں سمجھتا۔ تو ساری کی ساری قوم ظالم ہوئی پڑی ہے، اور جب قوم ظلم کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ پچھلی قوموں میں تو باقاعدہ عذاب آتا تھا، ختم کر دیتا، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے، اس قوم پر عذاب آتا تو ہے مگر ایسا نہیں آتا کہ پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا جائے، قحط میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، کبھی خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، کبھی تنگیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ان سب معاملات میں گرے ہوئے، ہر روز دھڑکا لگا ہوتا ہے کب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، کب مہنگائی اور چڑھ جائے گی، کب پاکستانی کرنسی اور گر جائے گی، لوگوں کی رقمیں بینکوں میں رکھے وہ زیرو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ حال ہو گیا، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اور عذاب کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں اور ان ظالموں کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں، تو جس کا نتیجے میں پھر ہمیں بھگتنا پڑتا ہے سارا کا سارا۔ تو اللہ فرما رہا کہ تم زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجَبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو، یا کچھ جو پہلے فطرتیں گزر چکی ہیں اس کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو جو سب کو پیدا کر سکتا ہے سب کو مار بھی سکتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا اسے ڈرو، اسے ڈرو گے تو کام تمہارا بن جائے گا۔ اور ڈرتا وہی ہے جس کو یقین ہو، اور جس کو یقین نہیں ہو وہ ڈرتا بھی نہیں ہے۔ تو ابھی میں نے بڑی واضح مثال کے ساتھ آپ کو بتایا، سانپ والے کمرے کی مثال دی تھی آپ کو، تو جس کو یقین ہے اس کمرے میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کو یقین ہے تو وہ نمازیں نہیں چھوڑے گا، اور جس کا ایمان نہیں ہے، کمزور ہے، تو وہ چھوڑ دے گا۔ تو اب یہ تو اللہ کے نبی کی باتیں تھی۔ دیکھو نبیوں کی باتیں سیدھی سیدھی ہوتی ہیں، کوئی لچھے دار نہیں ہوتی، حق بالکل سیدھا کھلم کھلا آتا، لگی لپٹی نہیں بولتا، حق صاف صاف کہتا۔ اچھا ہمارے زمانے میں لوگوں کو لگی لپٹی سننے کی عادت ہے، کہتے ہیں زہر بھی دینا تو اتنا شکر کی بڑھیا والے پیٹ کے دیا کرو بھائی، ایسے تو مت کیا کرو، یعنی زہر بھی لے لیں گے مگر
سیدھی سیدھی طور پہ مت دو، وہاں گرا کر میں دو تو ہم لے لیں گے، لیکن اللہ کے نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سیدھا سیدھا پیش کرتے ہیں۔ تو تمام نبیوں کے یہی جملے تھے جو سیدھے سیدھے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، کوئی لوچ پوچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ کافر کیا جواب میں کہتے ہیں؟ قالوا انما انت من المسحرین۔ اب آپ کی بات کا انکار تو نہیں کر سکے دلیل کے ساتھ، تو کہتے ہیں آپ کا تو جادو کرا دیا گیا ہے، یعنی جس پہ جادو کرا دیا جاتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہو اب وہ لوگ، یہ شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو تو جادو ہو گیا، پاگل والی باتیں کر رہے ہیں آپ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔